بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ حاضرین اکرام و بزرگان محترم، آج اس مبارک محفل میں آپ حضرات کے سامنے دعوت و تبلیغ کے متعلق چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ اس کی کچھ اہمیت ہماری سمجھ میں آئے گی اور ہم اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ انداز بیاں اگر چاہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضرات، آج اس ترقی یافتہ دور میں جب کہ انسان ترقی کرتے کرتے چاند پر پہنچ چکا ہے، ستاروں کی گزرگاہوں کی تلاش میں مصروف ہے، طرح طرح کی ایجادات کر رہے ہیں، نئے نئے اکتشافات سے حاصل ہو رہے ہیں، سورج کی شعاعوں اور ہوا کی لہروں کو اس نے قابو میں کر لیا ہے اور اس کے فکر گستاخ فطرت کی طاقتوں کو اولیا کرنے میں حماتن کا وش بنا ہوا ہے۔ اس نئے دور نے اس کے ہوش حواس اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو معاف کر دیا ہے۔ اس تہذیب و تمدن دل فریبی میں مگن ہو کر وہ خالق حقیقی کو بھول بیٹھا ہے۔ اس مادیت کے طوفان نے اسے فکر آخرت کی تصور ختم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس انسان سے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے اور خود کو ترقی یافتہ سمجھ کر ایمان و اخلاق کی زندگی سے محروم ہی نہیں بلکہ اسے پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے والا اپنی زندگی کے نفع و نقصان سے بہ رہا ہے، وہ ستاروں پر کمنڈے ڈالنے والا اپنے صحیح افکار و اقرار کی ترجمانی سے واقف ہے۔ ایسے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے غم گسار ملت اور تہذیب جدید پر نظر رکھنے والے علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا، ڈھونڈنے والے ستاروں نکلی گزرگاہوں کا، اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خام و بیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ محترم حضرات، آج کے اس مسائزی دور اور نازک حالات میں جبکہ ہر طرف مادیت کا جادو اپنی کرشمہ سازی کر رہا ہے، چڑھتے سورج کی پوجا ہو رہی ہے، ہر شخص سائنسی ایجاد کا مطالعہ دکھائی دیتا ہے، اخلاق روحانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اس دور میں دعوت و ارشاد کی اہمیت بھی اسی قدر بڑھ چکی ہے۔ آج ہم بھی اسی قوت و طاقت کے ساتھ دعوتی میدان میں آئے اور ایمان اور قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ان طاغوتی قوتوں کو روشناس کرائے اور انہیں ایمان و اخلاق کی صفات سے آشنا کرے۔ یہ دنیاوی چمک، یہ مادیت کا جادو، یہ مال و دولت کے حس، یہ مقام و منصوبہ، یہ قیادت و سیادت، یہ بلند بانگ نعرے، ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک دن جب موت کی پوزور آندھی تمہارے اس گوشت پوست والی جسم سے ٹکرائے گی تو تمہارے سب سپنے بکھر جائیں گے، تمہارے سب آرزویں دل کی دل میں رہ جائے گی اور تمہیں منو مٹی کے نیچے جانا پڑے گا۔ وہاں سے تمہاری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوگا، وہاں تم سے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوستو، قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں جن میں اس دعوت کی ترغیب و فضیلت آئی ہے، بے شمار احادیث ہیں جن میں اس نازک موضوع پر کلام کیا گیا۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کا شاہد ہے، آپ ہی کا شاہد ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کا شاہد ہے، آپ کو زندگی کا ایک ایک لمحہ شاہد ہے۔ اس دعوت کو امت دعوت اور خیر امت کے لقب سے نوازا ہے اور خاص طور پر علماء امت اس کا براہ راست مخاطب ہے۔ ان کی دوہری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر داعیانہ شفاعت پیدا کر کے دنیا کو اس بحران سے بچائے جو ان کے سر سے گزر رہا ہے اور خود کو نئے نئے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کرے اور جس قسم کی حالات ہو اسے قسم کی تیاری کرے۔ اگر انسان ترقی کرتے کرتے چاند پر پہنچ گیا ہے تو خود بھی دعوت کا پیغام لے کر چاند پر پہنچ جائے اور اپنے دعاؤں و مبلغین سے تمام فتنہ سے باخبر کر کے ان فتنہ سمانیوں کا اسی طرح سدباب کرے اور انہیں ایمان و اخلاق کی صفات سے آشنا کرے۔ اگر آج اس دعوت کو لے کر ہم کھڑے نہ ہوئے تو ڈر ہے کہ کل قیامت کے میدان میں ہمارا محاسبہ نہ ہو جائے اور ہمیں وہاں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ سامعین اکرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی شخص یہ دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے تو ان کی راہ میں طرح طرح کی دشواریاں، ہر قسم کے طعنہ و تشنے سننے پڑتے ہیں، لیکن اس راہ میں صبر اور ثبات قدمی اولین شرط ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو کتنا ستایا گیا، کس طرح غالیوں سے نوازا، کس طرح ان کے زخموں پر نمک پاسی کی، کس طرح ان کے رشتے ناصر کو خریدا، پوری تاریخ اس قسم کی واقعات سے بھری پڑی ہے، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 برس امت کو دعوت دی، لوگوں نے اور آپ کی امت نے آپ کو کیا کیا نہ کہا۔ دوستو، حیرت ہوتی ہے، ایک دن نہیں، ہفتہ دو ہفتہ
برس 2 برس نہیں، 102 سال نہیں، بلکہ پورے سارے 900 برس تبلیغ کرتے رہے۔ آج ہم ایک آدمی کو 2-4 مرتبہ تبلیغ و تذکیر کر کے جھنج جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے مایوس و بددل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی تاریخ یہ تعلیم نہیں دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان اسلام کی دعوت دی اور اپنی ساری ہمت و عزمیت کو سمیٹ کر صفا کے چوٹیوں سے خاص اسلوب کے مطابق پکارا، اے بنو عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب، اے بنو اسد، اے بنو تمیم، اے بنو اسد، اے بنو مخزوم، میں کہتا ہوں کہ خدا پر ایمان لے آؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ورنہ تمہارے لیے سخت تباہی و بربادی ہے۔ اپنی دعوت شرعام پیش کر دی، لیکن جل بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب ہی نے کہا تھا، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، غارت ہو جاؤ، کیا اسی لیے ہمیں اکٹھا کیا گیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، اندازہ کیجئے کیسے تیر چلے ہوں گے اس در یتیم عبداللہ کے لخت جگر اور آمنہ کے جگر پارے پر، اور کیسے صدمہ ہوا ہوگا اس کالی کملی والے کے دل پر، کیسا صدمہ ہوا اس کالی کملی والے کے دل پر۔ آپ مایوس و بددل نہیں ہوئے، دعوت عام کا دوسرا قدم اٹھایا، عبد المطلب کے تمام خاندان کو جمع کر کے کھانے پر بلوایا اور مختصر تقریر میں اپنی دعوت پیش کی اور فرمایا کہ یہ پیغام دین و دنیا دونوں کا کفیل و ضامن ہے۔ اس پر سکوت چھا گیا۔ صرف ایک 13 سال کا بچے نے جو آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھا کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ اس پر مجلس میں زبردست قہقہ پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تحریک کے لیے ایک بچہ جو خود مریض ہے، جسمانی اعتبار سے لاغر و نحیف ہے، دبلا ہے، اس مذاقی کہکہے پر دونوں جہاں کے سردار کا تاثیر کیا ہوا ہوگا، کس طرح ان فبیتی نے جگر چھلا ہوگا، دل زخمی اور سینہ کباب کیا ہوگا۔ لیکن اللہ کا راز دلارا یہ کہکہے، یہ تانا و تشنے، یہ فبیتیہ خوشی برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ دعوت کا میدان